Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dear brothers and sisters, محبت کی 5 زبانیں میں آج آخری زبان ہم سنیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ اور بولنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو اچھے انداز سے سننے اور بولنے کی کوشش کریں گے۔ بعض دفعہ ہم کوئی محبت کی زبان بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹوٹی ہوئی بول رہے ہوتے ہیں، جیسے اردو کو لوگ توڑ کے بولتے ہیں، عربی کو لوگ خراب کرتے ہیں۔ ہم محبت کی زبان بولتے ہیں لیکن بڑی خراب بولتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ محبت کی زبان کو فصاحت بلاغت کے ساتھ کیسے بولنا چاہیے۔ اب تک ہم نے محبت کی 5 زبانیں پڑھ لی ہیں، میں جلدی سے دہرا دیتا ہوں۔ محبت کی پہلی زبان اچھے الفاظ بولنا، پیار محبت کے۔ محبت کی دوسری زبان ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم، انڈیوائڈڈ اٹینشن دینا۔ محبت کی تیسری زبان تحفے دینا اور لینے کا فن سیکھنا۔ محبت کی چوتھی زبان ایکٹس آف سروسز، ایک دوسرے کے لیے کچھ کام کرنا، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو اٹھانا۔ اور آج محبت کی 5ویں زبان ہم پڑھ رہے ہیں فزیکل ٹچ، جو میاں بیوی کے درمیان شادی کا بڑا مقصد شریعت نے بتایا، اسلام نے ہمیں بتایا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شادی اللہ نے اس لیے بنائی ہے، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ گیری چاپمین نے لکھتے ہوئے کہا ہے کہ فزیکل ٹچ جب ہم کہتے ہیں اٹ ڈزنٹ جسٹ مینس انٹیمیٹ ریلیشنس، اس سے مراد صرف میاں بیوی کے خاص تعلقات نہیں ہیں، بلکہ اس میں ہر وہ محبت کی زبان اور انداز ہے جس سے میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں، قریب آئیں۔ ہاتھ پکڑنا، ہاتھ ملانا، بوسہ دینا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ جسم ملا کے بیٹھ کے کوئی کام کرنا، کچھ دیکھنا، کچھ سننا، کچھ بولنا، یہ ساری چیزیں جس میں جسمانی طور پہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ محبت کی وہ زبان ہے جس کو انسان اور جانور سب بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس میں تمہیدی طور پہ ایک بات کروں کہ ہم لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں یا بات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے محبت کی یہ زبان ہزاروں لاکھوں جوڑوں میں، مسلم جوڑوں میں خراب ہوتی ہے آپس میں، کیونکہ ہم اس کو بولنا برا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، محبت کی اس زبان آپس کے میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، سکھایا ہے، اس کے طریقے سکھائے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور یہ ایک وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں، اور ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی کے کمرے کے اندر کے تعلقات بھی امت کو بتا دیے تاکہ امت کو یہاں بھی رہنمائی ہو۔ مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور ہمیں ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس خواہش کو اگر حرام جگہ پورا کرتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ کہ بالکل ملتا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جب اس کو حلال جگہ پورا کرو گے تو ثواب بھی ملے گا۔ ایک اور ہمارے ہاں غلط فہمی یہ ہے کہ جب ہم رومانس کا ورڈ بولتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے یہ تو کوئی کافروں کی چیز ہے، توبہ توبہ توبہ، مسلمان اور رومانس، توبہ توبہ، مسلمان کو تو نفرت کرنی چاہیے، مارداڑ کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he was the most romantic person to his wives, and his wives were the more romantic one to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and that was the beauty of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کے اس تعلقات کو، آپس کی محبت اور قریب ملنا، فزیکل ٹچ کو بڑی اعلیٰ تعبیر میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورتیں اپنے شوہروں کا لباس ہو اور شوہر تمہارا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس ہمیں چھپاتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ لباس ہمارے جسم سے ایسے لگا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو علماء نے فرمایا کہ میاں بیوی کو کمرے میں اس طرح ہونا چاہیے جب بستر پر ہوں کہ ان کے درمیان میں کوئی حائل نہ ہو۔ بعض دفعہ ہم لوگ کہتے نہیں تو بہت بے شرمی کی بات ہے۔ بھائی بے شرمی کی بات یہ ہے کہ آپ گندی چیزیں دیکھیں، آپ دوسروں کی عورتوں کو اس طرح دیکھیں، یا ہماری بہنیں دوسرے مردوں کے سامنے اپنا جسم کھول کے آئیں۔ اور یہ شرم کی بات ہے کہ میاں بیوی دونوں بیوی شرم کرے شوہر کے سامنے کپڑے کم کرنے پہ۔ اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ اور ساری ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن آپ ایک چادر میں سویا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ ایک چادر میں ہوتے۔ ایک چادر میں ہونے کا مطلب ہے اور کوئی چیز ہمارے اوپر نہیں ہوتی تھی، ایک چادر میں دونوں ہوتے، جبریل وحی لے کے آتے تھے۔ اگر یہ کوئی بہت خراب کام ہوتا تو
جبریل اس حالت میں نہ آتے. یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو محبت کی زبان ظاہر ہے یہ مردوں کو زیادہ ہوتی ہے, مردوں کو زیادہ صحبت کرنی ہوتی ہے اور عورتیں اس زبان میں کم ہوتی ہیں. تو یہ وہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایکٹس آف سروسز, کوالٹی ٹائم, یہ عورت کی زبانی پرائمری زبان ہے, اس میں مرد کو سمجھ کے وہ زبان بولنی چاہیے. یہ زبان مرد کی زبان ہے, عورت کو اس میں اس کا ساتھ دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بلائے بستر پہ صحبت کے لیے, سیکس کے لیے, اور ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو لوگ غلط سمجھتے ہیں, یہ لفظ تو اللہ کے نبی نے بولا ہے, وہ بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. پرووائڈڈ ظاہر ہے اگر اس کا کوئی بڑا عذر نہ ہو, بیمار نہ ہو, یہ مطلب نہیں ہے بیمار ہوئے کچھ اور, لیکن کوئی عذر نہیں ہے, بس ایسے کہ بھئی یہ تو میں نہیں کرتا. اور حدیث میں آتا ہے اس لیے کہ وہ رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. میری بہنوں سے میں خاص کہوں گا کہ آپ کے شوہر کی عزت عفت یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو یہ تو یاد ہوتا ہے کہ میرے شوہر نے فلاں عورت کی طرف دیکھا, لیکن یہ یاد نہیں ہوتا کیوں نہیں دیکھا. اگر آپ اس کو یہ چاہت اور یہ محبت اور یہ صحبت بھرپور دے رہی ہیں تو اس کی نظر کہیں نہیں اٹھے گی. شوہر کی عصمت کی حفاظت آپ کر سکتی ہیں اگر آپ اس کو, چاہے دل نہ بھی کر رہا ہو, آپ اچھے کپڑے پہنیں, آپ ایکسپوزنگ کپڑے پہنیں اپنے شوہر کے لیے. وہ باہر دیکھ رہا ہے بل بورڈز پہ, فلموں میں عورتوں نے غیر محرم عورتیں دوسروں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں. اگر اس کی بیوی اس کے لیے وہ کچھ کرے, ٹرائی ٹو فلفل ہز فینٹسیز اینڈ اٹس حلال, جب تک کہ حلال ہو اس کی فینٹسیز آپ پوری کر سکتی ہیں, اس کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں, کیونکہ اس میں اللہ آپ کو ثواب دے گا اور یہ شوہر کی عصمت کی حفاظت کا ثواب ہوگا. اللہ کے نبی نے ایک بڑا استعارہ ایک اور اس میں بیان کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی, آپ نے فرمایا کہ کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ کہا بیوہ سے. تو آپ نے فرمایا ہلا بکرن تلاعبہ و تلاعبک, کنواری سے کرتے ہیں وہ تمہارے ساتھ کھیلتی تم اس کے ساتھ کھیلتے. یعنی فور پلے, میاں بیوی جو آپس میں بوسو کنار اور جسم ملاتے ہیں, حق کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا ہے. اور جس چیز میں حدیث میں اللہ کے نبی نے شرم نہیں کی, ہمارا شرم کرنا اس میں غلط ہے, یہ بیان کرنی چاہیے. آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ شیخ یاسر قاضی's بک لائک اے گارمنٹ, ہن لباس لکم سے, اس کے لیکچرز بھی ہیں انگلش میں اور اس میں بک بھی ہے لائک اے گارمنٹ, ڈو ریڈ دیٹ بک. مرد عورت کا الگ ہونے کو اللہ نے سزا کہا ہے. تو اگر شوہر کو کہے بیوی نافرمانی کرے, تمہاری بات نہ مان رہی ہو, تنگ کر رہی ہو, اس کو سمجھاؤ, فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع, بستر الگ کر. بستر الگ ہونا سزا ہے. میاں بیوی کا قریب ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی کپڑے کے سونا, یہ وہ طریقہ ہے جو آئیڈیل ہے اور جو ہونا چاہیے. یہ بھی سکھایا اللہ کے نبی نے کہ آپ بوسہ زیادہ دیا کرتے تھے بیویوں کو. اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں بوسہ دیا, and that will mean French kiss, منہ پر, ہونٹوں پر, ایک دوسرے کے ہونٹوں کو منہ میں لے کر بوسہ دینا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے میرا بوسہ لیا اور آپ نماز پڑھانے چلے گئے, تو اس کا مطلب اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یا آپ روزے سے تھے اور آپ نے بوسہ دیا, اس کا مطلب ہے کہ روزہ, بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے اگر عورت کو ایام ہو, شی از ان مینسٹریشن, اس کے بھی اللہ کے نبی سے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اپنی ناف سے گھٹنے تک چادر باندھ لیا کرتی تھی اور اللہ کے نبی میرے ساتھ سوتے تھے, اور اظہار محبت, اور یہ محبت کی زبان انٹیمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو اس میں بعض سسٹرز یہ سمجھتی ہیں, بہنیں سمجھتی ہیں کہ ابھی تو ہماری ہڑتال ہو گئی, 7 دن چھٹی ہو گئی, نہیں کچھ نہیں کرنا, قریب نہ ہو. ایسا نہیں ہے. اس میں قریب نہ آنے کا مطلب صرف یو کین ہیو سیکس, لیکن آپس کی محبت, انٹیمیٹ تعلقات اس حالت میں کر سکتے ہیں. یہ فقہی مسئلہ ہے جس میں ساری امت کا اتفاق ہے تقریباً. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ رانے بھی اس میں ضروری نہیں ہے, صرف صحبت نہیں کر سکتے, باقی ہر جگہ سے شوہر فائدہ اٹھا سکتا ہے, محبت کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اس محبت کی زبان کو یہاں تک کیا ہے, جو فزیکل ٹچ کی ہم بات کر رہے ہیں, محبت کی زبان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ پیا تو اللہ کے نبی نے جہاں حضرت عائشہ نے ہونٹ لگائے تھے اسی جگہ ہونٹ لگا کے پیا. محبت کا انداز کہ میں آپ سے اتنا قریب ہوں. آج ماڈرن ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ کسنگ ہیز مینی بینیفٹس. اس سے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, سیلف اسٹیم بڑھتی ہے, اعتماد بڑھتا ہے, اسٹریس کم ہوتی ہے. تو مرد اگر اسٹریسڈ اپ ہے اور بیوی پریشان ہو رہی ہے تو شی شوڈ گیو ہم گڈ لو, یہ انٹیمیٹ تعلق دینا چاہیے. شوہر کا غصہ کم ہوگا, بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے, اٹ بوسٹ یور امیون سسٹم. اگر فار ہیلدی لائف یو شوڈ ہیو ہیلدیئر سیکس لائف,
in a week, and that's sunnah. Boost your immune system or your overall health. پوری آپ کی زندگی بڑھتی ہے, بیماریاں کم ہوتی ہیں, اور جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو ذکر کیا ہے. اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں کہ بیویاں ہوں گی, پیاری خوبصورت بیویاں ہوں گی. کیوں؟ یہ وہ تعلق ہے جو دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. جب آپ محبت کرتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں, کس کرتے ہیں, تو اس سے ہارورڈ ایک اسٹڈی سینٹر ہے, ہارورڈ سینٹر آف ڈیولپنگ چائلڈ, وہ لکھا ہے کہ اس سے آپس میں دماغ کے اندر ایک خاص نیوٹرونز پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو ڈیولپ کرتے ہیں, دماغ کو ڈیولپ کرتے ہیں, بچے کے بھی اور بڑے کے بھی. تو انسان کی مینٹل فزیکل ہیلتھ کو بڑھانے کے لیے یہ جو پانچویں محبت کی زبان ہے, ماڈرن ریسرچ بھی یہ کہتی ہے اور قرآن و حدیث بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اس سے بڑھتا ہے. اچھا جی, آج کا ٹیک اوے پارسل کیا ہے؟ ہم آخری اس قسط میں کیا کھانا اپنے ساتھ گھر میں لے جا رہے ہیں؟ ٹو ڈوز نمبر 1, زیادہ سے زیادہ وقت اس طرح گزارے, ایسے موقع ڈھونڈے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھیں, گاڑی میں, پارک میں, دوسروں کے سامنے نہیں, الگ, اور دوسروں کے سامنے بھی اگر میاں بیوی ہاتھ پکڑتے ہیں کوئی غلط بات نہیں ہے, ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں. گھر میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے کچھ دیکھتے ہیں, کوئی جائز چیز, ایک دوسرے کو آتے جاتے ایک بوسہ زیادہ دیں, پیک آن دا چیک. برش یور سیلف وائل پاسنگ, بیوی کے ساتھ سے گزریں, قریب آ جائیں, واک ٹوگیدر, گیو اے بریف مساج, فل باڈی مساج, یہ آپ دے سکتے ہیں. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خدمت کیا کرتی تھیں اللہ کے نبی کے. جو چیز حرام ہے اس سے بچیں, باقی جو پورا بغیر کپڑوں کے ایک دوسرے کے ساتھ سونا اور وقت گزارنا, یہ وہ سنت کی, وہ محبت کی پانچویں زبان ہے جو پوری دنیا میں یونیورسل بھی ہے. اور اگر اس کو پورا کریں گے تو گھر کے تعلقات بہت زیادہ خوشگوار ہوں گے, اور دونوں میاں بیوی محبت سے اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. ہم نے محبت کی 5 زبانیں پوری کی, امید ہے آپ سب نے سیکھا ہوگا. اگر اس میں کوئی قابل اصلاح بات ہے یا آپ کو بات اچھی لگی, ضرور کمنٹس میں بتائیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنے بھائی احمد عفنان کو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور اچھے موضوع پر ہم بات کریں گے, اور ان محبت کی زبانوں کو اپنانا شروع کریں, بتانا شروع کریں, تاکہ ہمارے مسلم کمیونٹیز میں محبت زیادہ پھیلے اور نفرت کم سے کم ہو. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.